بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ دنیا بھر کے مسلمان کسی بھی جگہ نماز ادا کرتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی سمت کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے اور حجاج حج کے مناسک کی ادائیگی کے دوران خانہ کعبہ کے گرد گھڑی کی سوئیوں کی مخالف رخ 7 چکر لگاتے ہیں یعنی طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے اس گھر کو پہلی مرتبہ کس نے تعمیر کیا، اس حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں، لیکن قرآن کریم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تصدیق کرتا ہے کہ ان باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی۔ آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب سے اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر ہے۔ مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر ہے۔ جنوبی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر ہے اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل بھی وہ نہیں ہے جس شکل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا۔ مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اسلام سے قبل کے زمانے میں قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیری نو کی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہوئی۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا۔ آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے 1630 میں اس کی تعمیر کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام کی ایک دلیل ہے۔ رکن یمانی کی جانب رکن عراقی اور رکن شامی ہے۔ رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے۔ اسی کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ خطیم بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا رہا، تاہم شدید بھیڑ کے باعث اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرہ درپیش ہوا، لہٰذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں 2 مرتبہ کھولے جانے تک محدود کر دیا جائے۔ پہلی مرتبہ شعبان میں غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر ذی الحجہ کے مہینے میں۔ ویورز، آج کی ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ جزاک اللہ۔ خانہ کعبہ کا نقشہ جبرائیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود مشرق کی سمت ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل 80 قندیلیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی لمبائی 54 میٹر ہے۔ اس کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں 1 من 40 کلوگرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا، اس نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے، پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ کا عرش ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں 10 حیران کن حقائق جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، اسے کئی بار دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ آج ہم جس خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ بالکل وہی کعبہ نہیں ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً اسے قدرتی اور انسانی ساختہ آفات کے بعد دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر چند صدیوں میں اوسطاً ایک بڑی تعمیری نو ہوئی۔ آخری تزئین و آرائش 1996 میں ہوئی تھی اور یہ انتہائی مکمل تھی، جس کی وجہ سے بہت سے پتھروں کو تبدیل کیا گیا اور بنیادوں اور نئی چھت کو دوبارہ مضبوط کیا گیا۔
نمبر 2، اس میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ اصل کعبہ میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ تھا اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ کافی عرصے تک اس کی ایک طرف کھڑکی بھی تھی۔ موجودہ کعبہ میں صرف ایک دروازہ ہے اور کوئی کھڑکی نہیں۔ نمبر 3، ہم کعبہ کو صرف کالے سیاہ رنگ میں سونے کی پٹی سے ڈھانپنے کے عادی ہیں کہ اس سے مختلف چیز کا تصور بھی ناممکن ہے۔ تاہم یہ روایت عباسیوں کے دور میں شروع ہوتی معلوم ہوتی ہے، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا اور اس سے پہلے کعبہ کو کئی رنگوں میں ڈھانپ دیا جاتا تھا، جن میں سبز، سرخ اور حتیٰ کہ سفید بھی شامل تھا۔ نمبر 4، چابیاں ایک خاندان کے پاس ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے مناسک سے متعلق ہر پہلو قریش کے مختلف سرداروں کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سے ہر ایک آخرکار اپنی سرپرستی کا کنٹرول کھو دے گا، سوائے ایک۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، جہاں اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیا۔ وہ صدیوں سے کعبہ کی روایتی کلیدی محافظ رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک ان کے اس کردار کی تصدیق ان الفاظ میں فرمائی: اے بنی طلحہ، اسے لے لو قیامت تک ہمیشہ کے لیے، اور یہ تم سے نہیں لیا جائے گا جب تک کوئی ظالم خلیفہ ہو، سلطان ہو یا بادشاہ۔ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور آدمیوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑتی ہے اور اسے چھوٹے سے خاندان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ 5واں، کچھ عرصہ پہلے تک کعبہ کو ہفتے میں 2 بار کسی کے داخل ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے کھولا جاتا تھا۔ تاہم زائرین کی تعداد میں تیزی سے توسیع اور دیگر عوامل کی وجہ سے اب کعبہ کو سال میں صرف 2 بار صرف معززین اور خصوصی مہمانوں کے لیے اور غلاف کعبہ کے لیے کھولا جاتا ہے۔ کعبہ کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ یہ ایک وادی کی تہہ میں واقع تھا۔ جب بارش ہوئی تو وادی میں طغیانی آ گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک عام واقعہ ہونا بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنا۔ آخری دنوں تک کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہا، تاہم مسلمان طواف کرتے رہے، چہل قدمی کرتے رہے یا تیراکی کرتے رہے۔ سب سے بڑی عبادت میں سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، لیکن پھر اس کی تعمیر ایسے کی گئی کہ اب وہاں پہ سیلاب کا پانی نہیں آتا۔ نمبر 7، برسوں سے بہت سے لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ اب سنگ مرمر سے جڑا ہوا ہے اور اوپری دیواروں کو سبز کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اندر زمین پر واحد جگہ ہے جہاں آپ جس سمت میں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پر ایک عین مطابق نقل ہے۔ اس کعبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج مسجد اقصیٰ سے جنت کے سفر کے بارے میں فرمایا: پھر مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا۔ میں جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے، لیکن مزید 70,000 روزانہ آتے ہیں۔ نمبر 9، بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں مزین ہے۔ حجر اسود کو کئی بار چوری کیا گیا۔ اسے بنو امیہ کے فوج نے مکہ کا محاصرہ کرنے والے پتھر سے توڑا تھا، جبکہ یہ عبداللہ بن زبیر کے زیر تسلط تھا۔ تاہم زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ 930 میں کرمتین نامی ایک گروہ نے اسے ضرورت سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، جنہوں نے پتھر سے توڑا تھا، جبکہ یہ عبداللہ بن زبیر کے زیر تسلط تھا۔ تاہم زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ 930 میں کرمتین نامی ایک گروہ نے اسے ضرورت سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، جنہوں نے حج کو اپنی سرزمین کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ اسے 952
52 میں مکہ واپس لایا گیا اور 60 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے اسے چاندی کے سانچے میں بند کر دیا گیا۔ نمبر 10، کعبہ کے اصل طول و عرض میں نیم سرکولر علاقہ شامل ہے، جیسا کہ نام سے جانا جاتا ہے۔ ہجر اسماعیل، جب کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے چند سال پہلے قریش نے دوبارہ تعمیر مکمل کرنے کے لیے خالص ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ بدقسمتی سے کافی فنڈ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کعبہ کے ایک چھوٹے ورژن کے لیے قیام کیا اور اصل طول و عرض کی نشاندہی کے لیے بقیہ علاقے کے گرد ایک چھوٹی دیوار لگا دی۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو اس کے اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کی خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ کعبہ کی تاریخ صرف ایک دلچسپ تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی اور موجودہ علامت کی تشریح کرتی ہے جو تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے ماضی سے بھی جوڑتا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں اور محسوس کریں کہ ہم ایک ابدی مشن کا حصہ ہیں۔ کعبہ ہمیں ہمارے مشترکہ ورثے اور بندنوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگت کی علامت ہے اور تمام فرشتوں کو ایک ہی خالق نے یکساں بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور طواف کعبہ کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔